والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ایمان والوں اللہ کے سب سے دل سے توبہ کرو. امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ سے دور کر دے گا. تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے میرے رہنے داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر کو ان کے ساتھی مردوں پر ایمان لائے ہیں مسوار نہیں کرے گا بلکہ ان کا نوری ایمان کے آگے آگے دائیں طرف کو نکلتا ہوا چل رہا ہوگا. اور اللہ سے ودا کریں گے اللہ ہمارا نور ہمارے لیے پورا فرما دے. ہمیں معاف اللہ کے بتا دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی. لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی. دل میں ہو جاتی محبت رسول کی. اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے اپنے بیان کی ہے رسالت رسول کی. سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور. سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور. باقی نہیں کسی پر ضمانت رسول کی. سچائی کون آپ سے بڑھ کر جہاں میں مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی. قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر. قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر. روزن تاب سے سیرت رسول کی. بعد خدا نبی کی اطاعت ہے ہم کے بس. بعد خدا نبی کی اطاعت ہے ہم کے بس. ایمان کی جان اطاعت رسول کی. مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جس طرح رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی. سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے. سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے. یوں ہی بلند شان ہے امت رسول
میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، اب سے ملی ہے جن کو رفاقت رسول کی۔ توحید کی ضیا سے منور ہوا جہاں، توحید کی ضیا سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، وہ بھی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ضرور ولادت رسول کی۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہوتا دین محمد رسول کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت زندہ باد، جو تخت ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ اور اسی کو رد البائر کی دوسری آئی گئی۔ میں نے منظورہ تحریم جائز پڑھی ہے تو مضمون جیون سمجھتا جلتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جتنی باتیں ہیں ایک ہی مضمون سبب کیا ہے؟ سبب واضح ہے تو اس وقت ہم کوئی امت کوئی قوم نہیں آ رہا ہوتا ہے تو کسی پر وقت نہیں۔ میری سمجھ جہاں تک کام کرتی ہے ہم نے اپنی شعوری زندگی کے اندر ایسے حالات دیکھے سمجھتا ہو رہا پورے کیلاش اور درشن کو اس دنیا میں جانے کے بعد 1.5 سال ہو گئے۔ اس 1.5 سال کے اندر رکھنے کے بعد امت میں وہ لوگ تھے جو سارا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سے اور کچھ جانتے ہیں۔ اسی کی طرح بڑے بڑے لوگ ہیں، تعلیم و تعلق کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا ہوتا رہتا ہے۔ ہم بچے سے اسکول پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے، تب بھی ایک بات ہمیں بڑے لوگ سننے کو ملتی ہے۔ میری مدد ہمارے
رہا تھا میں دعوت میں نہیں رہنا چاہتا تھا. کہا جاتا تھا لاہور کو شہر ہے کالکون یونیورسٹی میں چلے اس میں اپنے تعلیم کا علم کا مرکز سے لاہور کو سمجھا تھا. پڑھے لکھے لوگوں کو مرکز لاہور کا سمجھا تھا. اور جب میں مشرقی پاکستان میں تو کہا جاتا تھا ڈھاکہ وہ شہر ہے جو مسجدوں میں جائے. میں جو ڈھاکہ گیا نہیں آ سکتا ہو سکتا ہے اپنے مشاہدے میں معلومات رکھتے ہیں لیکن بہرحال ڈھاکہ مسجدوں میں جائے. لاہور کو تعلیم کا اندر سے سمجھا تھا. آپ نام کو بھی اتنا سمجھتا ہے اتنا اللہ ایمان کی اسلامی جان کی اسلامی نصیب کروایا. لیکن یہ ایک حقیقت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ کچھ عرصے سے پوری دنیا میں پھر عموم اور پاکستان میں خاص طور پر جو حالات سامنے آئے ہیں آ رہے ہیں آج بھی آج مطلب بڑا ہوگا کہ ایک اور ٹوکرا گول کی گئی ہے. ایسے بڑے حالات میں کبھی سوچے تھے نہ ہی دیکھے تھے. بارشیں پہلے بھی ہوتی تھی آگے بھی ہوتی تھی دنیا بھر میں ہوتی تھی لیکن ایسی بارشیں آپ نے سنی تھی کہ بادل پھٹ جائیں اور وہ ایک سمجھو سیلاب بھی کبھی بن جائے. یہ سنا نہیں تھا میں نے نہیں سنا تھا. چلاس ایک جگہ ہے کہ جس سے آگے جائیں آپ اس سوال اکثر سوال سننے کی سوال اس سے اوپر کی طرف جائیں تو وہ چوٹی پر اس جگہ بادل پھٹے ہیں اور اس انداز سے پھٹے ہیں جو اس کا تصور میں اور آپ کبھی کر نہیں سکتے. زمین اور پتھر پانی کم ہے اور سیلاب زیادہ ہے. کیا کیا انہوں نے آگے بھاگ کر لیں گے گجرات والے میں نہیں کتنا کچھ ذرا امداد سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی ان کو لے گئے پوسٹر ان کو لے گئے انسان نے ان کو لے گئے. بارشیں برستی ہیں برستی رہی ہیں برستی رہیں گی. بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی ہوتی رہی ہے لیکن یہ صورت آپ حضرات نے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی کہ اس طرح اللہ سے بادل پھٹے کہ وہ سیلاب بن گئے بلکہ اللہ کا عذاب بن گئے. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد اسکردو کی طرف ایسا ہوا ہے. اسکردو میں تو گیا نہیں لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہاں بھی ایسا نہیں ہوا. یہ صورت حال آپ حضرات نے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی اب سن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ بارشیں برستی رہی ہیں. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے بارش کا نظام رہا ہے لیکن اب جو بارشیں ہو رہی ہیں جس انداز سے ہو رہی ہیں جو اس کا نظر سامنے آ رہے ہیں اس کی کوئی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی. اس کا سبب کیا ہے؟ کیا پروردگار عالم اس مخلوق کو ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ بات اللہ سنوں قرآن کریم اللہ وما ربک بالظلام للعبید تیرا رب اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. پھر یہ کیا ہے؟ یہ بات مصروف تو نہیں بچ سکتی. اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی دنیا میں کوئی سے حرکت نہیں کرتی. اور پھر یہ بادل جب برستے ہیں جو کچھ انتہائی سامنے آتا ہے اس سے کیا ہے؟ کیا تجاوز کیا جا سکتا ہے؟ اس زمین میں بسنے والے انسان اللہ کے اس وقت اللہ فرمان ہے. ایک زمین
دامن میں جتنی چیزیں بھی ہیں سب کے سب سے مقابلہ. اور یہ بات کسی درجے میں میں وضاحت سے رکھ کر ہوں. میں تو ایک بہت جاندار انسان ہوں اور قسم اٹھا کر کرتا ہوں کبھی بھی اپنے نیک معنی کے حساب سے نہیں بڑھا. لیکن ضرور ہے کہ میرا عقیدت جو بھی صاف ہے اور اس کتاب کو دیتا ہوں. اللہ کے نبی پر ایمان بھی صاف صحابہ کرام پر اس وقت سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ خدا کے کار و بدل سے انشاءاللہ مجھے اللہ بچائیں گے. لیکن جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو میں آپ ذکر کر رہا ہوں آپ نے سوچا ضرور ایسی باتیں کب ہوئی ان کا نظارہ کیسے کب آئے. کبھی آسمان کے بادل جب بیٹھتے ہیں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے آواز بدلدار ہوتی ہے لیکن کبھی بجلی کے لیے معمولی سب ہوا. ایسی بجلی اور ایسے بادل مل رہے ہیں کہ پورا علاقہ جو ہے وہ سیلاب بن گیا ہو. کسی مثال آپ نے سے پہلے نہیں سنا. اور پھر آپ بیوی بارات وغیرہ میں غیر علاق سے آپ نے سن لیا ہوگا کہ روس میں زلزلہ آیا کتنی دوائیں آئیں. امریکہ میں زلزلہ آیا کتنی دوائیں آئیں. زمین کے نام میں آج صبح ہمارے جتنے بھی اس وقت بات کریں اور کیا ہو رہا ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اندازہ کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے. میڈیا کے ذریعے سے کچھ شکلیں سامنے آتی ہیں تو سوائے کو ایسا سب کچھ نہیں. یہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے زمین کے دامن میں بسنے والا انسان خدا کا باغی ہوتا ہے. مختصر اور جامع بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر چلنے والے انسان زمین کے دامن بسنے والے انسان خدا کا نافرمان اور باغی ہو چکا ہے. اور کیا ہم اپنے آپ پر قیاس اپنے آپ کو قیاس کر سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو کر کے ہم نے سوچا کہ ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے کس حد تک ہے اور کتنا اللہ کی ناراضگی کی سبب بن رہا ہے. سچی بات یہ ہے دل میں بات بہت اثر ہوتا ہے کہ زبان پر اثرات سے نہیں آتے. جو کچھ فضائیں اللہ نے ہمارے لیے بنا دی ہیں اس کے علاوہ زمین پر کے دامن میں بسنے والے انسان اور انسانوں سے بڑا ارباب اقتدار ان کے فیصلے میرے لیے آپ کے لیے غریب انسان کے لیے جو آسودہ ہاتھ ہو گئے وہ شاد ہو گئے ان کو مسلسل کر دیتا ہوں. لیکن غریب نادار مزدور لوگوں کے لیے ہمارا اقبال کے فیصلے کیا ہیں. آئے دن آپ کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں کچھ غرب والے احساس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہے. اس ملک میں بسنے والے غریب انسان کی فیصلے کے کیسے کر سکتے ہیں. کم از کم میری اندر کام نہیں کرتی کہ موجودہ ارباب کے خلاف ان کے فیصلے اس ملک میں بسنے والا غریب انسانوں کی فیصلے کے لیے ہونا میری سمجھ کامیاب. میں کسی سیاسی بات کا حکم نہیں ہوں. میں ذاتی طور پر کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہوں. میں کہانیوں میں بیٹھ کر کی ہدایت کی دکان بھی جا رہے ہیں کو ہدایت دے اور ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی ہوگی. لیکن جاننے والی ذات اللہ کی ہے اور دل میں ڈالنے والا بھی وہی. لیکن ان کے فیصلے اس قدر عجیب بے حسی کا شکار یہ لوگ ہیں کہ اس پر تبصرہ کرنا بھی ناممکن ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہیں ہمارے جیسے لوگ جو زمین کے دامن پر چلنے کرنے والے غریب لوگ ہم بھی انسان ہیں. شکل انسانوں کی ہے. ہم بھی خدا کو مانتے ہیں وہ خدا کو ماننے کا دعوے دار ہے. ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ رسول اللہ سے ایمان کا دعوے دار ہے. لیکن کیا ان کے فیصلے اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں؟ زمین بسنے والے غریب انسانوں کی بڑا بہبود کے لیے ہوتے ہیں
آپ یقیناً ممکن ہیں اور میری رائے سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن کم از کم میں بڑی سوچ ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور ہر چیز پر غور کرتا ہوں کہ ان کے پیسے غریب عوام کو یہ دوائی کا سامان ہے، ان کی بڑائی کے نہیں. ہم دعا کر کے خدا کو بہتر پیسہ کریں گے. میں نے کبھی دعا کی یادت کو دعا کرتے ہیں، ایسا نہیں یادت پر ہدایت دیتے ہیں، لیکن اس قدر بحث کی شکل ہو دیجیے. میں ہم نہیں کہتا ہوں اور کیسے بات کرتے ہیں، ان کو ضرورت برابر کے ساتھ سمجھیں گے اس ملک کے اندر جس کے ہم قرآن کے ڈالتے ہیں، اس ملک میں بسنے والے غریب عوام کے لیے ہمارے پیسے کیا نتائج ہاتھ لاتے ہیں. آپ اللہ کا اس بات سے بات کریں گے ٹرین کے فیصلے غریب عوام کے لیے، غریب عوام کی تباہی کے لیے. روزانہ اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، دیکھ کر حیران رہتے ہیں، سوچ کر حیران رہتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ موسموں کا تغیر اور موسموں کی خرابی یہ بھی ہمارے گناہوں کی شامت ہے، لیکن ان کا وجود بھی ہمارے گناہوں کی شامت ہے. اللہ ان کو ہدایت ہے تاکہ یہ بہتر فیصلے کر سکیں. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے کہ زمین و آسمان کی فضائیں جو ہیں ہمارے لیے دعائی کا سامان لانے کے بجائے ہمارے راحت کا سامان ہے. قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ باقی اللہ پاک نے رحمت بھی انسانی کرا دیا. والذی یرسل الرياح بین یدی رحمتہ، اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پہلے یہ دے رہا ہوں کہ اپنے رحمت برسانے سے پہلے. تو بارش کو اللہ پاک نے رحمت کرا دی. اس وقت بارش رحمت کیوں نہیں؟ اس وقت بارش عذاب ہے. اللہ پاک اللہ پاک کے سنیبت پر بسنے والے انسانوں کے عذاب نازل کرتے ہیں. اللہ کی ذات رحمان اور رحیم نہیں ہے. رحمت والی شان تو اللہ ہی کی ہے، رحمان ہونے والی شان اللہ ہی کی ہے. تو پھر زمین میں بسنے والے ہماری طرح کے انسان ہیں کے لیے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ عذاب کی شکل میں اختیار ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کو غفور رحیم ہے، رحمان رحیم ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارا باطن، ہمارا ظاہر، ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہوئے ہیں اور بننے کے قابل ہی نہیں ہے. اس کی مجھے بھی اور آپ کو آپ کو سوچنا پڑے گا اپنے زندگی اور رضا کا سبب کیسے بن سکتے ہیں، اللہ کے کار و غضب سے کیسے بچ سکتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کر حاضروں میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں، اللہ سب کی باتیں سننے والے، سب کی باتیں دلوں کے حال جاننے والے ہیں، اور اللہ ہماری عبادت سے آگاہ ہے کہ ہم نے کتنا صاف ہو سکتے ہیں. یہ منافقت سے جان کر رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے مخلص ہے. جیسے ہماری سوچ ہوگی، جیسا ہمارا اللہ باطن ہوگا، اللہ کی وجہ سے جیسے آپ ضرور رہنا ہوں گے. میں دیوانہ ہوں، گھروں میں اس طرح کی بات کرتا ہوں، میں ایسی بات نہیں کام کرتے مجھے بھی آپ پتا ہے، لیکن ایسی ہمارے اعمال کی شامت سے یہ سب کچھ آ رہا ہے. اللہ ظلم کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ بڑے غفور نہیں، بڑے رحیم ہیں، اللہ پاک ہیں، بڑے کریم ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی دھرتی پر، اس کی زمین پر، یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ خدا کے رحمت کے خطاب ہے. معاملہ یہی ہے، وہ بھی لفظ بات ہے. آپ اگر آپ کو یہ بری لگی اور میں بول رہا ہوں، مجھے میری تکلیف ہو رہی ہے،
لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس طرح گر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر سے جو رحمت کے جو فیصلے ہیں ان سے ہم اعتبار ہو گئے. کاروبار سب کرتے ہیں, قریب لوگ کرتے ہیں, کافی کرتے ہیں. لیکن کاروبار کرنے والے ہمارے دوست پرانیوں میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ جو کاروبار کر رہا ہوں اللہ کی مرضی مطابق کر رہا ہوں, خدا کی مخلوق کی فائدے کا سوچتا ہوں, اس سے سارے مفادات اپنے ہی کرنے کرتا ہوں. سچ یہ ہے کہ ہمارے کاروباری دوست بھی تعلیم وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے کہ میں کاروبار میں اپنی ذات سے نہ بڑھ پا رہا ہوں تو خدا کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہوں. کاروبار آج نہیں پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے. صحابہ کرام اس کے بعد تعمیر تابعین تک مسلمان کاروبار کرتے رہے ہیں. کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے ساتھ دوسرے مسلمان کو سوچتے ہیں. کیا آپ کا کاروباری دوسرے مسلمان کا سوچتا ہے؟ وہ قرآن پہلے کے تھے, آپ ہی ہیں. پہلے قرآن اس طرح سوچتے تھے, آپ کا قرآن کس طرح سوچتے ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر بہت سے قرآن گزرے ہیں. میرے مقابلے سے آپ زیادہ جانتے ہیں. مجھے اللہ نے چوری کے ذریعے دان کیے. جب زیادہ مرحوم سے پڑھ کر بہتر قرآن میرے سننی ہے. آپ ذرا کوشش کریں اس بات کے خلاف ان کو سیاسی نظریات رکھتے ہیں, نظریات کے ساتھ خلاف ہو. ہم بھی 100% ان کا مطلب نہیں ہے. ایسے لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کے جو فیصلہ نہیں ہے کہ رات میں کرتا ہوں وہی ایک شریف نفس قرآن کا فیصلہ ہو. ہمارے یہاں کی مارکیٹ کے اندر ہمارے دوست تھے, کاروبار کرتے تھے. ایک مجھے سے بہت ہونے والا خدمت ہے. ان کے بھائی نے جو یہاں سے ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں کاروبار کر کے چل جاتا ہوگا. ہم جو کاروبار کرتے ہیں اسی انداز سے کرتے ہیں یا ہمارے اقدار کاروباری لوگوں کو وہی سوچ دیتے ہیں. دونوں کا ہاتھ ہے. سب جو ہے وہ قرآن کے فیصلے مثال مانا اور ہمارے اپنے کردار بھی خدا کی رحمت کو کا حقدار بننے کی بجائے خدا کی ناراضگی کا سب کو ملنے والے ہیں. اور ہم تنہائیوں پر غور نہیں کرتے کہ ہم کیسے زندگی رہیں, کیسے ہمیں زندگی گزارتے ہیں. بات کریں اب ہمارا نوجوان مسلمان 20-30 سال کی عمر کا اس کو نہ خدا کی نبی کا پتا ہے نہ صحابہ کا پتا ہے. ماشاء میڈیا والے جب نہیں ایسا کر کے پروگرام کھڑا کر کے سوالات کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا اس مدد ترکیب کو جو خدا کی قسم کی جو بیان نہیں کر سکتے. اس ملک کا مسلمان زیادہ ہے, مسلمان کا بیٹا ہے, اس کی شکل شروع سے پتہ چلتا ہے مسلمان, اور اس کی عمر سے پتہ چلتا ہے کہ کم 27-30 سال میں ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں جانتا. صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا کچھ نہیں جانتا, نبیوں کے بارے میں پوچھا کچھ نہیں جانتا. جانتے کیا ہے؟ پوری باتیں آپ پڑوس کرتا ہوں, آپ عمادت پہلے کرتا ہوں. خدا کی قسم پرانی بڑے سخت تکلیف ہوئی ہے. جو خدا کی ناراضگی سب کرنے والے کردار اور آہار ہیں ان کا تو ان کا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ گھروں سے کام سے کتابیں یہاں سنتا ہے
باتیں سننے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا دو. ہو سکتا ہے تو کی بات لیکن ایسی کوئی شک نہیں. ہمارے آماد اتنے گر چکے ہیں, ہم کو خدا کی نظر سے گر چکے ہیں, ہمارے لیے کہیں تک سے گھر کی وجہ نہیں آتی. دنیا کی ساری نعمتیں کر رہا ہمیں دے رہا ہے, لیکن ہمارے آماد اس قابل نہیں ہے کہ ہم کو استعمال کر سکتے. بہت فرق پڑتا ہے. ہم اپنے سے سوچتے ہوں گے, جانتے ہوں گے. میں بھی ایک گناہگار سے انسان ہوں. میں زمین اور آسمان کا فرق سمجھتا ہوں. آپ سے چند سال پہلے بھی اور آپ میں کتنا فرق ہو. لیکن کیا کہیں, درویش بن جانے میں ایک واضح کا خبر ہے. لیکن درویش کا کچھ طرح پہ ہوئی کس پہ گلا ہے. میں آپ پر کیا نہیں کر سکتا. آپ ہو سکتا ہے وہ کریں گے بچوں کے نیبر پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن کوئی شخص بیٹھ نہیں. میری نیت میں کچھ ہو رہی ہے دوستوں. پھر نہیں ہوں بیٹھ کر خدا کی مخلوق کے لیے آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں. لہٰذا سب کے لیے بہتر کیسے کرتے, سب کو بہتر سوچنے کا موقع ہے. لیکن فرق پڑتا گیا جو دوا کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہے اس بنا پر ہم اس کو الزام دیں. کیا ہے زمین پر جو ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے, کون ہے؟ اور پھر ہمارا پاکستان نہیں ہے. سپر اللہ کے تصویر نظر آیا ہے جو زبانی آئی اور روک سکے ان کی سپر حکومت جو ہے اللہ کے فیصلوں کو روک سکتے ہیں. نہ امریکہ روک سکتا ہے, نہ روس روک سکتا ہے. اللہ کا دوسرے بھی جاپان میں بھی ایسا ہوا, چائنا میں بھی ایسا ہوا. یہ بڑی بڑی قوتیں جو کہلاتی ہیں بالکل قصور بادشاہ کی طرح. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں, میں پھر بہت کی فضا کے اندر بات کر رہا ہوں. آج کا بات بتایا گیا قریب بہت خوفناک قسم کی باتیں ہوگی جس کی وجہ سے لاہور میں اور باہر کے دوسرے علاقوں کا جو خوفناک قسم کی سیلاب آ رہا ہے. اللہ ہمارے گناہ معاف کروائے. باتیں پہلے بھی ہوتی تھی, باتیں اللہ بات کر دیا رحمت قرآن کی آیت میں بادشاہ قرآن میں رحمت کرا. اب بادشاہ ہمارے اللہ بات نہیں ہے. کیا خدا بند کچھ آ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ہمارے پر ذرہ ملنا بھی ذرہ برابر بھی اللہ نے بند پر ظلم نہیں کرتا. جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اس کا کچھ آپ کو کر تنہائیوں بیٹھ کر ہمیں خدا بھی نہیں مانتے, نہ مانتے ہیں. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. جو کچھ ہو رہا ہمارے آپ کے اعمال کا سبب ہوتا ہے. بس نشے کی کیفیت میں ہم سب ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. اور آئے تو اس وقت میں بچا ہوا 7 بجے تمہاری آ رہی مجھے کوئی نہیں بات. جب مجھ پر آئے گی کوئی دیکھوں گا. ہماری مجموعی حالت ہی بن چکی ہے. شیر شہر کے لیے پہلے لوگ جاتے تھے, لیکن اس طرح جو شیر شہر کے لیے جتنے برابر ہو کر جتنے فہرست ہو کر گئے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ سمجھے میرے دوستوں کہ ہم سب کے گناہوں شامل ہیں. ہم سب کو تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر راستے چلتے ہوئے, دکان پر بیٹھے ہوئے, گھر میں لیٹے ہوئے جا کر ہیں, تب بھی یہ احساس دینے بہار کیا تھا میرے ہی گناہوں کے سب سے یہ سب ہو رہا ہے.
اللہ کو اپنی نعمت کے فیصلے سے بات ہے کہ ہمارے گناہوں کے ضرورت جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان سے نجات دے دیں، ہمیں بھی نجات دے دیں، ہمارے پڑوس والوں کو، ہمارے ملک والوں کو، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان دوست ہیں وہ یاد ہے ان مصیبتوں سے نجات تھا۔ میں یقین جانتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، اگر ہمارے دل سے آواز نہیں لگی جس پر ہم جانتے ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے بھی ایسے ہی آئیں گے جس کے ہم خدا ہے، لیکن دل سے اگر ہم خدا سے معافی نہیں مانگے تو خدا سے بول رہے ہیں۔ میری باتوں کو ہو سکتا فراشی میں کہ ہم تو دینی مسائل سننے آئے تھے، دین کی باتیں شروع کر دی، نہیں ایسی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا کہ ہم باتوں میں ساری زندگی اسی کے لیے اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں اسی کے لیے، لیکن جو حالات سامنے آ رہے ہیں آپ نے دیکھنے میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس بنا پر دیکھ رہا ہوں تنہائیوں میں بیٹھ کر خدا سے توبہ استغفار ہے، گھر کے افراد سے کہیں گے توبہ استغفار ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج ہے۔ اپنے آپ کو سچے دل سے محتاج سمجھ کر، کمزور سمجھ کر خدا کی بارگاہ کے اندر ابتدا کر جاتا ہے، ہر گناہ معاف کرتا ہے۔ حدیث بات کا بتاتا ہے کہ نظم بھی کمزدار دم والا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تو گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ نبی پاک کے لوگوں نے ہمیں بتایا اپنے آپ کو گنہگار ہونے کا احساس لینا غالب کر کر سچے دل سے خدا سے توبہ کی جائے، اللہ نے معاف کرا۔ اور یہ کہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے ہی گناہوں کے سبب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں کے سبب زیادہ ہو، لیکن میری اس التجا کو پروردگار عالم میری عاجزی پر توازن پر معلوم کرتے ہوئے میرے لیے آسانی کے فیصلے میں بات ہے، میرے مسلمان بھائیوں کے لیے میرے دوستوں کو باتیں تو بہت کہیں جاتی ہیں، کہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ نے بہت کچھ سنا ہے، سنتے رہیں گے، لیکن جس چیز کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے اس پر بھی غلط تنہائیوں کا تو غور فرمائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کیا مستقبل میں اگر ایسا ہی ہوتا ہمارے لیے بات دسوں کی بہتری کا سبب ہوگا، ہرگز نہیں۔ ہم اگر آپ اللہ کی ذات پر اپنا سر صحیح طرح چھوڑ لیں گے، لیکن اس کا اظہار ہم اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے بیٹے بھائیوں، اپنے دوستوں کے سامنے کریں گے تو شاید ان کو بھی کسی بات کا احساس ہو جائے گا جو خدا بند دوست کی ذات کے سامنے تو بات استغفار کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر جا بجا تو وہ استغفار کرتے ہیں، آگے سے بات کر جا بجا اس سے حکم ہے۔ قرآن کی ساری آیات آپ کو سنا نہیں سکتا ہے تھوڑا مطلب، لیکن توبہ اور استغفار یہ بنیادی چاہیے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والے توبہ کر خدا کا سامنے سچے دل سے توبہ کر، امید ہے کہ خدا تمہیں معاف کرتا ہے، یہ اللہ ہی کا اعلان ہے۔ اللہ سے توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر، امید ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ سے بڑا غفور رحیم تو کوئی نہیں، کون معاف کرے گا؟ نہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کون؟ اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سے اپنے اعتراف کر کے، اپنے غلطی کا اعتراف کر کے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، پہلے سے گناہوں میں سب سے ہو رہا ہے تو میرا رب بڑا کریم ہے۔ یہ حدیث مسلم ربکم حاجز کریم، ہمارا پروردگار بڑا حیا والا، بڑا کرم والا ہے۔ یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ، بندہ اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، ان یردہ صفرا، اللہ پاک اس کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کتنے بڑے کریم ہیں۔ اس بات کی طرح ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بڑا حیا والا ہے، جب تم دعا کرتے ہو تو خدا بند تمہارے دونوں ہاتھ کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے اللہ کرم آتی ہے۔ لیکن کیا ہم یہ اللہ کی ذات کے سامنے ہاتھ دامن پھیلا کر اس طرح مانتے ہیں؟
یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں بڑا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے گناہ ہے، میرے رگ رگ کے اندر گناہ ہے، یا اللہ تو بڑا غفار ہے، تیری کرم اور تیری غفاریت، تیری غفوریت، رحمانیت کا مطالبہ کرنے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ جس سے ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں گے، جیسے اللہ کے کہتے ہیں جس دنوں کے اندر آپ اسٹیفا کے اندر اللہ کے پاک کا رب سندر سے بہت واقعات بیان کیے۔ وہ بیمار بھی ایک مستقل نصیحت کا سامان ہے، لیکن شاید ہم اتنے کامل ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے صاف ہو چکے ہیں کہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ سب خوش ہوتا ہے، کب اس کی مثال ہے یہ ہے جو تم ہوئے جب اللہ کے ساتھ توبہ کرتا اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس سے میں کہا دیکھوں گا اللہ نے ضرور کیا کہ بات ہے، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، سواری پر کھانا پینا رہتا پہلے جا رہا تھا، وہ گھوڑا نہیں جا کر آرام کر رہے ہیں، گھوڑا کسی درخت کا رہا والا کسی آم لگی گھوڑا چلا گیا، آم کا پوری جگہ گھوڑا ہے، دور 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 تک تلاش کیا کہیں پتا چلا، اس پر کھانے پینے کا سامان ہے، اس کو ناامید پیدا کرنے کا میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ یہ پوری جگہ پر درخت کے جیسا ہو جاتا کہ موت ہے تو یہی آئے گی، تھوڑی دیر کام کھول کے گھوڑا اپنے کھانے پینے کے سامان سے کام کرا، یہ اردو کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آیا میں ہاؤس سے باہر ہوئے، اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی، کتنی خوشی ہوئی، خوشی کے دردر سے لگا اللہ میرا لدو ہے بندہ میں کر رہا ہوں، یہ درد بڑا زبان نہیں لیکن اس قدر اس کو خوشی کا سرما ہوا کہ اللہ کا اپنا بندہ کہے گا اپنے آپ کو خدا کرا کے ایک بات یہ بتانے کے لیے کہ بندہ جب خدا کے سامنے توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کسی طرح خوش ہوتا ہے، جیسے بندہ کسی مشکل حالات میں خوش ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث طیبہ میں قرآن سب سمجھنے کے وقت کا نقصان ہوتا ہے، اس وقت ساری باتیں نہیں لا سکتے، لیکن آپ بتا درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری معذرات کو سامنے رکھ کر ہر وقت خدا کے سامنے توبہ استغفار، ہر وقت توبہ استغفار، اور یہی بات اپنے گھروں میں ایسی چلا رہی ہے، گھر کا چھوٹا بڑا کرے توبہ استغفار ہے، اپنے حلقوں کے اندر، اپنے دوستوں یاروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، واقعوں کے اندر اس بات کو چلیں، آپ کی اس محنت سے اس کو ایمان ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کے یہاں آپ کو بہت اجر ہے۔ میں کس بات کا ذکر کر رہے دوستوں، وہ حدیث میں بنا چکا ہوں، ایک آدمی نے درمیان میں قتل کیے تھے، لیکن بے چین تھا، لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی سے پوچھا ہے، ان سے پوچھا کہ میں گناہ کی معافی کروں، تو اتنے گناہ کیے نظام میں آدمی بدل کے مطابق پوچھتا ہے گناہ معاف ہو تو مجھ سے مشکل بدل کر نظام میں سے سو ہو گئے، لیکن بے چینی مدد سن رہی
کسی اور انسان سے سندر آدمی سے پوچھا کہ میرے گناہ میں معافی کہنے لگا وہ بستی جو ہے میں جاؤ بستی میں اچھے لوگ ہیں وہاں سے آپ کو تھوڑا صحیح آ پائے مل سکتے یہ تو چلا گیا خدا کا نظام چلتے چلتے ابھی راستہ پتہ نہیں اور راستہ میں سو موت آ گئی خدا کا فرشتے عذاب والے کے سامنے آ گئے اور خدا کے رحمت کے فرشتے کے سامنے آ گئے عذاب والے کہنے کے سوال کی خبر کی سامنے جاننے میں ڈالنا ہے رحمت والے کہنے کے یہ جو کور کرنے جا رہا ہے سوچ جانا اس کو جاننا نہیں ڈالیں اللہ کے گھر جب میں حدیث کرا رہا تھا تو اس کا آگے آپ وقت سمجھیں اللہ نے زمین کا حکم دیا جدھر سے آ رہا تھا اس کا فاصل لمبا ہو جائے جدھر جا رہا تھا بڑا سا افضل ہوتا یہ فیصلے کس کے ہیں اللہ ہی کے ہیں جب ملائکہ کرام نے جب زمین کی پیمائش کی تو جدھر جا رہا تھا توبہ کرنے کے وہ راستہ پروسیس اللہ نے اس کو معاف کر دیا یہ میرے کو اخبار ہمیں سنا رہا ہے دوستوں کا حدیث سنا تھا کہ مضمون ہے پہلے میں سوچا تھا کہ ساری حدیث سناؤں گا لیکن اپنے الفاظ سے آپ جا کہ میں کچھ معلومات ہے سچی بات یہ ہے اللہ توبہ سے اللہ کا نبی رکھتا ہے اور زم پہ کمانا زم کا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوگا جیسے گناہ کیا ہی ہر وقت ہماری زبان پر توبہ استغفار ہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بڑی یقین یاد ہوگی آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ بڑے کریم ہے انشاءاللہ رسول جو اللہ کا ساتھ اپنا راستہ پسند آتا رہے تو استغفار کی شکل کے اندر تمہیں بڑا کریم انکار کرنے والے جیسے اس کو قدر کرنے والے کو اللہ نے معاف کر دیا ان شاء اللہ ہمیں معاف کرے لیکن ساتھ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ رجوع تو کریں اکڑے رہے اس طریقے سے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پھر لوگ کو برا مجبور نہیں اللہ مجبور نہیں ہے بس کسی چیز کو پریم میں رکھیں خدا غفور رحیم ضرور ہے قرآن حکیم میں لے کر سنا کے بعد نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے نبی میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ میں غفور رحیم ہوں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ لیکن یہ بھی اطلاع دے دو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے میرے غفور رحیم ہونے والی جو صفت ہے اس کو بھی جانتے ہیں یا نافرمانی کر کے عذاب علیم کو بھی جانا چاہتے ہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے اللہ سے بڑھ کر اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی اور حضور نصیب فرمائے اور جو نافرمانیاں حکومت دوریاں ہوتی ہیں اللہ ہمیں سب سے معقول